کیونکہ تمام چیزوں کا لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، آپ کی طرف جو کتاب میں نے اتاری ہے یہ ایک مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ برکت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جبریل کے واسطے اسے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، عبرت حاصل کی جائے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کے اندر غور و فکر کریں۔ ساری چیزیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ قرآن پاک جو لوح محفوظ سے یک بارگی دنیاوی آسمان پر اتار دیا گیا ہے، اور پھر وہاں سے بحکم الہی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے جستہ جستہ حسب ضرورت 23 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر اس کے لیے کہیں کہیں انزلہ کا صیغہ آیا ہے، جسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بابرکت رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو یہاں پر انزلہ کا صیغہ ہے۔ تو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر کے کہیں پر رکھ دینا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ اگر ہم اس کو اٹھا کر کے یہاں سے اوپر ہے نیچے رکھ دو، اس کو انزلہ کہیں گے، انزلتہ۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے لوح محفوظ سے۔ کہاں اتارا ہے؟ دنیاوی آسمان پہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، ایک مبارک رات میں۔ سورہ احقاف کے اندر ہے فی لیلۃ مبارکہ، وہ مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر اتارا۔ وہ مبارک رات وہی قدر والی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ اسی کو ایک جگہ مبارک رات کہا گیا ہے سورہ احقاف کے اندر، اور سورہ قدر کے اندر اما 12 میں اس کو شب قدر کہا گیا ہے، قدر والی رات کہا گیا ہے، جس کی فضیلت اس میں بتائی گئی ہے۔ اس سے مبارک رات کی، اس قدر و منزلت والی رات کی سورہ قدر میں اس کا مقام بتایا گیا ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر والی رات ہے، یہ جو مبارک رات ہے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے۔ 1000 مہینہ 86 سال سے زیادہ بنتا ہے۔ اتنا اگر کوئی عبادت کرتا ہے، 86 سال مشکل سے کوئی جیتا ہے، اتنی عمر مشکل سے کوئی پاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی عام طور سے زیادہ تر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، ان اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی جو عمر ہے یہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، کم ہی لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ پیشین گوئی پہلے سے ہے
کہ اکثر لوگ 60 سے 70 کے بیچ میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے 63-65 سال کے اندر وفات پائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 80 سال پلس تھی. آپ دیکھیں گے اس حدیث کو جس نے روایت کیا ہے، غالباً وہ ابو قلابہ ان کا نام ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میری عمر تو 90 سے تجاوز کر گئی ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کم ہی لوگ ہوں گے جو اس عمر سے آگے بڑھیں گے، تو میں انہی قلیل میں آتا ہوں، ورنہ اکثر لوگ 60 سے 70 کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. تو ایک رات کی عبادت اگر کوئی پا جائے تو وہ 86 سال سے زیادہ کا گویا وہ جو ہے اجر و ثواب پا گیا. تو یہ مبارک رات کیسے ہے، اس کا یہ مقام و مرتبہ کیسے ہوا کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب اگر کوئی پا لے تو وہ گویا 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پا لیا. یہ اسی قرآن کے اترنے کی وجہ سے، اسی بابرکت قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، جسے ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اجر و ثواب لیتے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بها 10 حسنات، 10 نیکی ملتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے. چنانچہ جب کوئی الف لام میم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکی ملتی ہے. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. اللہ کے رسول نے اسے کاٹ کاٹ کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے. جب کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکی مل جاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن کوئی پڑھے گا، کوئی حروف کو تھوڑی گنتا ہے. 1 گھنٹہ بیٹھ جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے، وہ کتنے حروف پڑھ جاتا ہے. تو حروف کے حساب سے اس میں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. تو کتنی بابرکت کتاب ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے حرف پر ثواب ملتا ہو. لیکن ہم کتنے غافل ہیں، کتنے ایسے ہیں یا ہوتے ہیں کہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے. لیکن یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے. یہ اجر و ثواب جو تلاوت کا ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ جو قرآن، جو مبارک قرآن ہے جس کے پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. کبھی بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی. البتہ یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، مبارک رات کہتے ہیں. اس وجہ سے وہ رات مبارک ہو گئی اور اس کی عظمت بڑھ گئی. اور یہاں تک اس کی عظمت بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ 86 برس تک اگر کوئی عبادت کرے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا ایک ہی رات کی عبادت میں. اتنا زیادہ ثواب مل جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے یہ گرچہ سب سے بعد میں آئی ہے، آخر الامم، یہ آخری امت ہے. امت محمدیہ جو ہے یہ آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے جنت میں سب سے پہلے جائے گی، کیونکہ اس کا جو اجر و ثواب ہوگا یہ سب سے زیادہ ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے جو امتی ہوتے تھے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 1000 سال، 500 سال وہ جیتے تھے. جو 1000 سال رہ کر کے عبادت کرے وہ اجر و ثواب زیادہ کمائے گا کہ 60-70 سال جو جی کر کے عبادت کرے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. آپ کے بارے میں قرآن کے اندر ہے کہ 950 برس تک آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کیا، توحید کی طرف بلایا، چند ہی لوگ ایمان لائے. 950 برس تک، یعنی گویا آپ 950 سال سے زیادہ دنوں تک زندہ تھے اس دنیا کے اندر.
ایسے ہی لوگوں کی عمریں پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، اس کی عمر جو ہے گھٹ گئی ہے دھیرے دھیرے۔ اچھا، یہیں پر میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ماڈرن سائنس سے متاثر ہوتے ہیں اور عقل پرست ہوتے ہیں، وہ ڈارون کے نظریے پر اور دوسرے اس طرح کے سائنسدانوں کے نظریے پر جو بگ بینگ تھیوری کا نظریہ قائم کرتے ہیں، اور یہ کہ انسان کیسے اس عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ دھیرے دھیرے ڈیولپ کیا، اور اس کی جو ہے عقل جو ہے ترقی کر کے آج اس حال میں پہنچی، یہ چیزیں ایجاد کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور بولتے ہیں کہ یہ انسان پہلے ایسا تھا، ویسا تھا، پہلے جانور تھا، اس کے بعد دھیرے دھیرے انسان بنا ہے، یہ سب۔ اور ایسے عقل کے حساب سے کہتے ہیں لاکھوں سال انسان قید طفولت میں رہا ہے، یعنی اس کی عقل پختہ نہیں تھی، جیسے بچہ ہوتا ہے اس کی عقل پختہ نہیں ہوتی، تو انسان ایسے مراحل سے گزرتے ہوئے آیا ہے۔ پتھروں کا زمانہ تھا، جھاڑیوں میں رہتا تھا، پانیوں میں رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، یہاں رہتا تھا، وہاں رہتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ مہذب ہوا، اس کو جو ہے تہذیب، کلچر جو ہے راس آئی، پھر وہ ایک ساتھ رہنے لگا، معاشرہ پسند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ دنیا بھر کا یہ سب کیا، یہ سب اندازہ ہے، گیس ہے، بس یہ سب اندازہ ہے اور گیس ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اپنے آپ کو بہت بڑے مفکر، علامہ اور جو ہے اسکالر کہنے والے بہت سارے مسلمانوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اخوانیوں کے یہاں سید قطب بہت معروف مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فی ظلال القرآن، اس کی بہت سارے لوگ تعریف کہتے ہیں، گمراہی کی کتاب ہے وہ، اس میں اس طرح کی بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ لاکھوں سال انسان جو عہد طفولت میں تھا، یعنی اس کی عقل بچے جیسی تھی، لاکھوں سال وہ کچھ زیادہ سمجھتا نہیں تھا، جیسے حیوان ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ گزر بسر کرتا تھا، اسے زیادہ سوجھ بوجھ نہیں تھی، دھیرے دھیرے جو ہے اس کی عقل پختہ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار جو بہت معروف ہے، اہل حدیث نوجوان بھی ان کے پیچھے دیوانے پھرتے ہیں، زندگی بھر گمراہی پھیلائی ہے، مولود خمینی کا جو ہے گیت گایا ہے، وہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء جسے کہتے ہیں، ریولیشن تھیوری، وہ اس کو جو ہے باقاعدہ ٹنکے کی چوٹ پر کہتے تھے اور پھیلاتے تھے۔ یہودی ڈارون کے نظریے کے وقائل تھے، فلسفیانہ انداز میں بیان کرتے تھے، مانتے تھے اس کو، جو کہ کفریہ اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کہ سب کچھ اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی تمیز نہیں انسان میں اور خالق اور معبود میں، عابد اور معبود میں، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی نظریہ وہ پھیلاتے تھے ڈنکے کے چوٹ پر، اور کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، سب جھوٹ ہے۔ تو نوجوان جو اہل حدیث ہیں، تاکہ ایسی گمراہیوں سے محفوظ رہیں، ایسے لوگوں سے جو اسلام کے نام پر جو پھیلا رہے، ایک آدمی کافر ہے تو وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن ایک مسلمان جو داعی کی حیثیت ہے، عالم کی حیثیت ہے، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، توحید کے نام پر جب پھیلائے گا تو ہم جو ہے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائے گے، یہ سوچ کر کے کہ یہ بتا رہا ہے تو اچھا ہی بتا رہا ہوگا، جبکہ وہ گمراہی پھیلا رہا۔ تو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کامل شکل میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ کامل عقل، پختہ عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسا نہیں کیا بھائی پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہی کی نسل جو ہے پھیلی ہے، اسی لیے ہم بنی نوع آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کہتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا گیس ہو، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ بہت سارے جو سوجھ بوجھ والے سائنسدان ہیں وہ بھی یہ سارے نظریہ کا انکار کرتے ہیں، ریولیشن تھیوری کا، کہ دھیرے دھیرے انسان نے ترقی کیا ایسا ویسا، عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، یہ سب جھوٹ ہے۔ حقائق اور واقعات اور جو آسمانی کتابیں ہیں، قرآن پاک، یہ سب اس ساری چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یہ سب جو ہے بہت ساری
پرانے واقعات ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی پرانے واقعات ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت جو ہے بڑے طاقت کے مالک تھے وہ لوگ، اور سوجھ بوجھ والے تھے، اور سب سے بڑی بات انبیاء جو ہے سب سے کامل شکل میں ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو تاریخ ہے، معلوم تاریخ جسے کہتے ہیں، یہ 5000 سال سے زیادہ ہے ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے 5000 سال سے۔ 5000 سال سے پہلے غیر مہذب بتایا جاتا ہے کہ 5000 سال سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان نون تاریخ ہے۔ اس سے پہلے صرف گیس ہے، اندازہ ہے۔ جو معلوم تاریخ ہے 5000 سال تک کسی طرح سے تھوڑا بہت، وہ بھی خدائی ودائی کے ذریعے سے، لیکن 5000 سال سے پہلے آپ جاؤ گے سب جو ہے گیس سے، کہ یہ جو ہے پتھر کا زمانہ تھا، یہ زمانہ تھا، یہ جنگل کا زمانہ تھا، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ جو تہذیب والی سال، ان کو جو تاریخ معلوم ہے وہ صرف 5000 سال۔ تو کیا انسان صرف 5000 سال سے ہے؟ اس سے پہلے سب جانور تھے، جبکہ نبیوں کی تاریخ جو ہے سب بہت پرانی ہے۔ تو انبیاء کیا تھے وہ؟ اور جن قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں کیسے وہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کے اپنا گھر بنا دیتے، ان کے پاس کیسی طاقت تھی، بے انتہا طاقت تھی۔ تو جسمانی طور پر جو ہے وہ بڑے طاقتور تھے، اور عقلی پیمانے پر بھی وہ عقل مند تھے، ہوش مند تھے، سب کچھ جانتے تھے وہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کاٹی کے بارے میں حدیث میں تذکرہ ہے، ان کی جو ہے طوالت، لمبائی اور جسم سب کچھ ہے، بھاری بھرکم، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ 60 گز کے بارے میں آتا ہے، اس کی لمبائی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان کیا تھا، جسمانی اعتبار سے بھی ہٹا کٹھا اور موٹا تازہ اور طاقتور ہوتا تھا، آج کے انسانوں کے مقابلے میں، اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ سمجھدار اور سوجھ بوجھ والے تھے۔ ایسا نہیں ہے، تو وہ تو سب جھٹلا رہا ہے، قرآن تو جھٹلا رہا ہے ان کے سارے واقعات کو۔ اور سائنس کے حساب سے پہلے انسان جو ہے بچوں کی طرح سے، جانور کی طرح سے تھا، وہ پانی میں جیسے جانور ہوتے ہیں، جنگل میں جیسے جانور ہوتے ہیں، پہاڑوں میں جیسے جانور ہوتے ہیں، ویسا انسان تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن کے حساب سے اور جو سچی تاریخ ہے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسان پہلے اور زیادہ طاقتور تھا، آج کے حساب سے انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا، جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے۔ پہلے جو ہے زیادہ پختگی پائی جاتی تھی، اور جسمانی اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور پہلے ہوا کرتے تھے، آج جو دھیرے دھیرے کمزور ہو رہے۔ سائنس کے حساب سے تو دھیرے دھیرے اور زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، قد کاٹی اور بڑا ہونا چاہیے تھا پہلے کے مقابلے میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ قرآن جو ہے وہ سچائی کی کتاب ہے، تو عقل مند جو ہیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھیے چیلنج کیا ہے سارے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ ایک یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طرح سے کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے۔ پہلے کے امتیوں کے لیے معجزے ہوتے تھے انبیاء کے ساتھ، لیکن وہ نبی کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا۔ معجزہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے پاس معجزے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، ہر ایک کے پاس معجزہ ہوتا تھا، لیکن وہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ امت محمدیہ کے پاس جو معجزہ ہے، یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے، یہ چیلنج ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے چیلنج، کہ اس طرح سے کوئی پیش نہ کر سکے، اس طرح کا کام کوئی نہ کر سکے۔ تو اس کا چیلنج یہ ہے قرآن کا کہ جو یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے، اپنے ترکیب کے اعتبار سے، سیگوں کی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے سینٹنس، اپنے جملوں کے اعتبار سے، یہ کلام یعنی جو اللہ کا یہ کلام ہے قرآن کی شکل میں، یہ معجزہ ہے، اس طرح کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کے زمانے میں اس وقت عرب جو اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو اسی لیے وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، کہ ہم ہی اصل بولنے والے، بولنے کی جو طاقت ہے
کلام کی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہم جو معافی ضمیر جس طریقے سے جس ڈھنگ سے ادا کر لے جاتے ہیں اس طرح دنیا میں کوئی قوم ادا نہیں کر پاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلام کے اندر معجزہ بنا کر کے قرآن کو پیش کیا اور چیلنج کیا کہ تم بہت فخر کرتے ہو اپنی زبان پر، تو اس طریقے سے لا کر کے کوئی ایک صورت پیش کرو، اس طریقے سے کوئی ایک آیت ہی پیش کر دو. لیکن وہ قادر نہیں ہو سکے، اس طرح پیش نہیں کر سکے. اور یہ معجزہ اور یہ چیلنج جو ہے یہ صرف اور صرف نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے. وَإِنْ كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، انسان اور جنات سب مل کر کے اگر آ جائیں ایک دوسرے کی مدد کریں تو بھی قرآن کی طرح سے کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، اس طرح سے کوئی بنا نہیں سکتا. کچھ لوگوں نے کوشش کیا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، نہیں کامیاب ہو سکے. اور اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کیا. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس قرآن کو جس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے، جتنے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دینی کتاب جسے اس طرح یاد کیا جاتا ہو. جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کی صفت جو قرآن ہے یہ سب سے معروف ہے. بہت سارے نام سے قرآن کو یاد کیا گیا ہے. فرقان ہے، اسی طریقے سے تنزیل ہے، اسی طریقے سے کتاب ہے، اور مسمہ کے ساتھ یہ نام ہے کہ جو جیسا مانا ویسا اس کا کام ہے. چنانچہ یہ قرآن جو ہے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ابھی دیکھیے بہت کم ہی مسلمان ہوں گے جو نہیں پڑھتے ہوں گے، ورنہ 90% لوگ رمضان میں کم سے کم پڑھتے ہیں. اور کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ یاد کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سب اس کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں. اور ڈیلی اس کی جو ہے تلاوت کی جاتی ہے پوری دنیا میں. اربوں مسلمان ہیں، کم سے کم جو ہے 2.5 ارب مسلمان ہیں. تو آپ سمجھ لیں کتنا زیادہ، صرف مسلمان ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں قرآن کو. سب سے زیادہ، حالانکہ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا بائبل نہیں پڑھی جاتی ہے، اتنا انجیل کو نہیں پڑھا جاتا. انجیل کو زبانی نہیں یاد کرتے ہیں لوگ، قرآن کو زبانی یاد کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی خصوصیت ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہے سب سے پہلے. کہتے ہیں اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے. اس کو دعا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. فاتحہ تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں سب سے پہلے قرآن کی افتتاح جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام فاتحہ. یعنی کہ کوئی کام آدمی کو شروع کرنا ہوا تو سورہ فاتحہ جا کر، ایسا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. لیکن جو بدعتی لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے قرآن کا اصل مقصد کیا ہے نازل ہونے کا، انہوں نے یہی مقصد بنا رکھا ہے کہ اس کو جو ہے کچھ آیتیں لکھ کر کے گلے میں ٹانگ لیا جائے، اور جو ہے کہیں دیوار پہ اس کو ٹانگ دیا جائے، اور کہیں کوئی گھر جو ہے بنا لیا ہے، کوئی کچھ کر لیا ہے، کوئی کچھ، تو قرآن کا جو ہے جا کر کے اس کو پڑھ دیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ دیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کھانا کھا لیا جائے. یہی سمجھ رکھا ہے. سورہ فاتحہ اس لیے نہیں، قرآن کے شروع میں ہے اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ معنی ہوتا ہے افتتاح کرنا، مطلب کھولنے والی چیز. اور یہ جو ہے اس کا نام شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے. یہ شفا دینے والی صورت ہے اور یہ کفایت کرنے والی صورت ہے. اور اس کا نام جو ہے نماز بھی ہے، صلاۃ. اس صورت کا نام نماز بھی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس صورت کو میں نے اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. تو صلاۃ، یہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا صلاۃ کا لفظ مانے نماز. تو نماز کے نام سے، کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں اگر کوئی پڑھے نہ اس سورت کو. تو بہت سارے لوگ تعویلیں کریں گے، بھاگیں گے، ایسا ویسا کہ اگر نہ پڑھیں تو مطلب ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، کم رہے گا نماز، یعنی کم ثواب ملے گا لیکن نماز ہو جائے گی. ارے بھائی کیوں کم ثواب لو؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھ کے پورا ثواب لو. کہتے ہیں ہو جائے گی نماز لیکن یہ کہ ثواب کم ملے گا. وہ بھی کہتے ہیں ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا. تو کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو تاکہ پورا ثواب مل جائے؟ حدیثیں بہت ہیں، بخاری مسلم بھی ہے. اصل میں کچھ حدیثوں میں ہے کہ اس کی نماز ناقص ہو جائے گی،
تو اسی سے کہتے ہیں نماز ناقص ہو جائے گی، مطلب ثواب کم ملے گا، ناقص نماز ہوگی، لیکن مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، اسی لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، جبکہ ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں ہو آدمی کو اس سورت کو پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ایسی حدیثیں باقاعدہ موجود ہیں، اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے کہ ام الکتاب اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ باطل کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں ہوگی، یہ ہوتا ہے باطل کا مطلب۔ اس لیے جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کو شافیہ اور کافیہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر پر تھا تو ایک بستی میں ہم لوگ پہنچے، ان کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، بستی میں پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں نہیں پوچھا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ حالانکہ اگر کچھ اجنبی لوگ آئیں، کہیں بھی آئیں کسی بستی میں، تو بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ کہہ رہے اتفاق سے ایسا ہوا کہ بستی کا جو مکھیا تھا، جو سردار تھا، رئیس القریہ، اس کو جو ہے بچھو نے ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، اس کو درد ہو رہا تھا، اور لوگ اس کا علاج کیے لیکن وہ صحیح نہیں ہوا، اس کا درد نہیں گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں الگ الگ جو ہے تحصیل کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بچھو کے ڈنک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، وہ خون کا اثر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اس کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ بستی کے باہر ایک جماعت ہے، کہیں سے آئی ہوئی ہے، کچھ اجنبی لوگ ہیں، ان سے چل کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو، باہر سے آئے ہیں۔ تو آئے وہاں پر، تو کہا کہ ہمارے جو بستی کے سردار ہیں ان کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اور وہ تکلیف کی حالت میں ہے، اگر کوئی آپ کے اندر ایسا ہو، ماہر جانتا ہو علاج کرنا، تو آ کر کے کر دے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، اس کا علاج میں جانتا ہوں، لیکن میں فری میں علاج نہیں کروں گا، کیونکہ تم لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی ہے۔ تو کہا کیا لوگے؟ تو کہا کہ ایک ریوڑ بکری میں لوں گا، ایک ریوڑ بکری جس میں کم سے کم 100 بکریاں ہوتی ہیں، 100 بکریاں کم سے کم ہونا چاہیے، تب اس کو ریوڑ کہیں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 200 400 500، لیکن ریوڑ کا مطلب کم سے کم 100 بکری ہونی چاہیے۔ تو اس آدمی نے جا کے بولا، تو کہا ہاں بلا لو، ایک ریوڑ کا 2 ریوڑ دے دیں گے اس کو، ہاں میں اگر صحیح ہو جاؤں تو کہا کہ ہم گئے وہاں پر، اور میں نے اس کو کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میں نے دم کر دیا، اور اس کے بعد فوراً اس کا درد ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میں نے دم کیا، اس کا درد جو ہے بالکل ختم ہو گیا۔ اب جو اس نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کیا، ریوڑ بکری لے کر کے لوگ مدینہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، اور کہا کہ تم کو جو ہے یہ علاج کیسے پتہ چلا؟ واقعی جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، تم کو پتہ کیسے چلا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے، کہیں اللہ کے رسول نے پڑھا ہوا کہیں پر، تو ان کو پتہ چلا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، بلکہ پورے قرآن کے اندر شفا ہے۔ فی شفاء للناس، یہ جو کہا گیا ہے یہ قرآن کو کہا گیا ہے کہ قرآن کے اندر پوری انسانیت کے لیے شفا ہے، یہ تو قرآن کے لیے ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کا یہ جو ہے جان ہے، قرآن کی جان ہے، ام الکتاب کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ تو قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کی جان ہے، قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اور واقعات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقریباً وہ ساری چیزیں آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائیں گی۔ یعنی قرآن میں جو تقریباً 3 چیزیں پورے قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اخبارات کے تعلق سے خبریں ہیں، اقوام کی، ملتوں کی خبریں، ماضی اور مستقبل کے بارے میں، احکامات ہیں قرآن کے اندر، اور اسی طریقے سے توحید۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائیں گی۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔
اس کے بارے میں پڑھنا ہو تفصیل سے تو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ام الکتاب انہوں نے لکھی ہے، سورہ فاتحہ پر لکھی ہے، اتنی موٹی کتاب تقریباً 250-300 صفحے میں ام الکتاب کے نام سے سورہ فاتحہ پر لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں تم لوگ لے کیا اس میں میرا بھی حصہ لگانا، یعنی گویا آپ نے پوری تائید فرمائی ان لوگوں کی۔ تو سورہ فاتحہ اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی شروع میں انسان جو ہے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے میری تعریف کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندہ جو ہے میری عبادت کرتا ہے، یعنی مجھ سے مانگتا ہے۔ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ میں صرف تجھی سے مانگتا ہوں۔ اب بتائیے کہ ایک انسان آتا ہے مسجد میں اور اقرار کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے نماز کے اندر کہ اللہ میں صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں صرف تجھی سے فریاد کرتا ہوں، صرف تجھی سے مانگتا ہوں اور کہیں نہیں، اور مسجد سے نکلتا ہے تو کہیں مزار دیکھ لیا تو وہاں سر ٹیک دیا، کہیں خانقاہ اور درگاہ دیکھ لیا تو وہاں جو ہے طواف کرنے لگا، نظر و نیاز کرنے لگا، وہاں ذبیحہ کرنے لگا، فاتحہ کرنے لگا، دنیا بھر کی چیزیں۔ یہ سب عبادات ہیں۔ عبادات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی عبادت ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ مسجد میں گھر میں اللہ تعالیٰ کے آ کر کے وعدہ کرتے ہو کہ اللہ ہم فریاد صرف تجھی سے مانگتے ہیں، فریاد صرف تجھی سے کرتے ہیں، مصیبت میں صرف تجھی کو ہم پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں معمولی ٹھوکر لگ جائے قدم میں تو یا علی یا حسین یا عبد القادر یا فلان یا ڈھمکان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ معمولی مصیبت میں، معمولی تکلیف میں ان کو اللہ نہیں یاد آتا، اللہ کو فریاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑی مصیبت میں وہ کیا کریں گے؟ اور جب پریشانی سے نکلتے ہیں، مصیبت سے نکلتے ہیں، تو سب نظر و نیاز مان لیتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو قربانی کروں گا، ذبیحہ کروں گا، بکرا چڑھاؤں گا، مرغا چڑھاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کہاں؟ غیر اللہ کے نام پہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نظر و نیاز، کوئی بھی چیز اجر اور ثواب کے لیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دان پن صدقہ خیرات، کوئی بھی چیز وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ذبیحہ ہے، قربانی ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے لیے سارا کام کرتے ہیں، یعنی توحید سے کتنا بھٹکے ہوئے ہیں۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر کے وعدہ کرتے ہیں، لیکن باہر جا کر کے ہم مکر جاتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا۔ کوئی انسان آپ جاؤ کسی کے پاس، اسے وعدہ کرو 1 بار 2 بار، اور جا کر کے باہر دوسرا کام کرو گے، اس کو پتہ چلا تو کیا کرے گا؟ بھگا دے گا اپنے گھر سے، اپنے دکان سے بھگا دے گا کہ میرے پاس مت آنا تم آئندہ، دھوکے باز ہو تم۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے، رحیم ہے کہ ہم کتنا اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان ہے۔ اسی لیے اس کی سب سے پہلی صفت جو ہے الرحمن الرحیم، رب العالمین صفت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب العالمین اس کی صفت ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفت ہے۔ سب سے زیادہ نمایاں جو صفت ہے وہ وہی دکھایا گیا سورہ فاتحہ کے اندر۔ یہ سب تعریف کر کے انسان کہ تو قیامت کے دن کا، حساب کتاب والے دن کا تو مالک ہے، ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کے۔ پھر اس کے بعد بندہ اپنا مسئلہ رکھتا ہے بیچ میں، کیا رکھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگا بھی انسان نے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے، بھٹکنے نہ پاؤں۔ بہت باریک نقطہ ہے یہاں پر کہ ہم کتنا زیادہ ڈیلی نمازوں کے اندر کیا چیز مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس سے میں بھٹکوں نہ، اسی پر میں قائم رہوں، یہی دعا ہم مانگتے ہیں۔ کتنا مانگتے ہیں؟ ہم گنگ بے شمار،
جب جب نماز پڑھتے ہیں ہر ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور یہی جو ہے سورہ فاتحہ کا اصل خلاصہ ہے، مدعا. کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنی عاجزی اور انکساری بتاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے، ہم کہیں نہیں جاتے. اے اللہ تو مجھے صحیح راستے پر قائم رکھ. یہ ایک دعا کرتا ہے بس. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا خاص انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا نہیں جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. صرف سیدھے راستے پہ، یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ انشاءاللہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کیا ہے جس کی ہم دعا ہمیشہ مانگتے ہیں، اس سے ہم بھٹکنے نہ پائیں، اس صحیح راستے سے، اس صحیح طریقے اور منہج سے. اس پر انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں ہم بتائیں گے، تفصیل سے وقت نہیں ہے. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ ہمیشہ ہم جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں، دعا کرتے اور کتنے بھٹکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کچھ لوگ بھٹک رہے، اہدنا الصراط المستقیم میں کچھ لوگ بھٹک رہے، اکثریت بھٹک رہی ہے. مگر صحیح راستے پر کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر. یہ دو تین آیتیں بہت اہم ہیں. ان تینوں پر کھرا کون اترتا ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے خوش نصیب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا اترتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر پورا اترتے ہیں. یہ ہمیں صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہیں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، یہیں سے کفر اور شرک کے سیلاب آتے ہیں، یہیں سے انسانیت بھٹکتی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر تفصیل سے گفتگو آئے گی. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہو 10-5 منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے. شیخ یہ اذان کے وقت میں ہم جواب دیتے ہیں، اسی وقت میں 2-4 اذان اور ہو جاتے ہیں ساتھ ہی، تو جواب کس طرح سے دیا ہے؟ دیکھیے مناسب تو یہی ہے کہ جو اذان آپ نے جس کو سن لیا ہے اور اس کا جواب دینا شروع کر دیا ہے تو اسی کا آپ جواب دیں، اور اس کا جو ثواب ہے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ہاں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو بتایا کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی یعنی مکی صورت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی صورت ہے. لیکن اس میں جو صحیح اور راجح قول تھا وہ میں نے بتایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے 2 بار نازل ہوئی ہے. مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور اسی کو مفسرین راجح کہتے ہیں. یعنی 3 قول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ میں، لیکن محققین مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہ نازل ہوئی ہے. اور مکی صورت کہتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ سرزمین مکہ ہی میں نازل ہوئی ہو تو اس کو مکی کہیں گے. اس کی ایک حد ہے، یعنی ہجرت سے پہلے، ہجرت جو اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ کی ہے تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کو مکی صورت کہیں گے، چاہے وہ مدینہ ہی میں نازل ہوا. مکہ میں نازل ہونا ضروری نہیں ہے، مکہ سے باہر بھی کہیں اللہ کے رسول سفر پہ رہے ہوں، جسے تبوک میں یا اور کہیں آپ گئے، طائف گئے، دوسرے کہیں شہر میں گئے دعوت تبلیغ کے لیے مکی زندگی میں، اور وہاں وہ آیت نازل ہوئی. تو جیسے وادی نخلا میں سورہ احقاف کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وادی نخلا جو ہے مکہ سے ہٹ کر کے ہے تو وہ بھی مکی صورت ہے سورہ احقاف. تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہتے ہیں، چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو. جیسے کہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم، اسی میں ایک ٹکڑا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں 10 ہجرہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفہ میں نازل ہوئی ہے، اور میدان عرفہ کا مکہ میں.
حالانکہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جس کو مدنی صورت کہتے ہیں، حالانکہ وہ مکہ میں نازل ہوئی آیت۔ تو کیوں مدنی کہتے ہیں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو مکی اور مدنی کی جو تحدید ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، ان کو مکی صورت کہیں گے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مدنی صورت کہیں گے، وہ چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہو اتحاد سے۔ کتنے کلومیٹر پہ قصر کرنا چاہیے؟ نماز قصر کرنے کا جو تعلق ہے اس کے لیے حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے تحدید جس سے مسافت کا پتہ چلتا ہو کہ اتنا کلومیٹر یا اتنا میل ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اپنے اندازے سے کہا ہے، مختلف باتیں کہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلومیٹر کا اگر حساب لگائیں تو 70 سے 80 کلومیٹر شہر سے دور اگر ہو تو وہ قصر کرے، اور کچھ لوگ جو ہے 50 اور 40 کی بات کہتے ہیں۔ لیکن صحیح بات اس میں یہ ہے، کیونکہ حدیثوں میں کوئی مسافت کی تحدید نہیں ہے، صرف مسافر کی بات ہے کہ حالت سفر میں ہو، مسافر ہو تو وہ قصر کرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اتنا فرسخ دور ہو، جو کہ بعض فقہا ذکر کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں اور تشریحات میں لوگوں نے جو نقل کیا ہے، تو فرسخ اور میل اور کیا کیا ذکر کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیثوں میں کہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور نہ ہی صحابہ کی زبانی کہیں جو ہے مسافت کی تحدید نہیں آئی ہوئی ہے۔ مسافر اور سفر کا ذکر ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو تو وہ قصر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے حق کو کہیں جائے اور مسافر سمجھے، وہ سمجھے کہ ہاں میں حالت سفر میں ہوں، میں مسافر ہوں، مطلب میں اجنبی ہوں، اب میں اپنے علاقے سے دور، میں اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کو قصر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے شہر سے، اپنے جو ہے شہر سے یا اپنی بستی سے اتنی دور چلا جائے کہ جو ہے اس کی بستی اوجھل ہو جائے نظروں سے، تو یہ بھی مجھے کوئی صحیح رائے نہیں لگتی ہے، کیونکہ جو ہے 10 کلومیٹر میں بھی اس کی بستی اوجھل ہو سکتی ہے، اگر راستے میں کوئی چیز نہیں ہے تو اور لمبا بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے سمجھے گا اوجھل؟ جی بالکل۔ جو سب سے واضح چیز ہے، تبوک کے اندر آپ گئے جو 1 ماہ کی مسافت کی دوری پر ہے، اور آپ وہاں 20 دن تک تھے، اور 20 دن آپ قصر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تھے 10 ہجری میں مکہ کے اندر، تو وہاں بھی آپ نے قصر کیا تھا۔ ہاں، مینا کے اندر بھی، عرفہ کے اندر بھی قصر بھی کیا تھا، اور جمع بین الصلاتین بھی کیا تھا، یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ آپ نے پڑھا تھا، اور قصر بھی کیا تھا، یعنی 2 رکعت آپ نے پڑھی تھی مینا کے کیا نام ہے عرفہ کے اندر، اور یہی سنت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وہاں جا کر کے اس سنت سے بھٹکاتے ہیں، لوگ کہیں گے ٹائم سے پڑھو، ظہر کے ساتھ 4 رکعت، عصر کے ساتھ 4 رکعت، یہ غلط۔ سنت یہ ہے کہ عرفہ میں وہاں اصل جو عبادت ہے وہ دعا ہے، دعا ہے، سب سے جو ہے زیادہ فضیلت عرفہ کے میدان میں دعا کرنا بتایا گیا ہے، تو وہاں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے عصر اور ظہر دونوں کو ملا کر کے ایک ساتھ، اور وہ بھی قصر کے ساتھ پڑھا ہے، تو سنت طریقہ یہی ہے۔ قصر اللہ کے رسول نے پڑھی، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ آپ سفر پہ رہتے تھے، غزوات وغیرہ میں یا کسی بھی سفر میں، تو آپ قصر کرتے تھے۔ ہاں، اور مسافر کے لیے پوری جو ہے حدیثیں ہیں، کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیے تو باب القصر نماز میں ہے، قصر کا باب، کہ نماز میں قصر کیسے کرے، پوری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ آپ نے بولا کہ ڈاکٹر اسرار جو تھے اسکالر، بگ بینگ تھیوری یہ سب کو نہیں مانتے تھے، ڈارون کی ہیومن ایولیوشن کو نہیں مانتے تھے، بٹ خالی اسٹونیج کو مانتے تھے، تو اس پہ آپ بولے کہ انہوں نے غلط بولا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسٹونیج کو تو پہلے کے ٹائم پہ پتھروں سے یہ سب سے ٹولس بنائے جاتے تھے، تو جب ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، اب ٹیکنالوجیز آتی ہے، تو غلط کیا ہے؟ ایسا ہے، آپ جو اکیلے میں ملیے، میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹائم نہیں ہے،
ان پر ایک نہیں میں کئی مضمون لکھا ہوں ان کے حوالوں کے ساتھ، ایسے معمولی نہیں ہے. ہاں آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا اسرار کے بارے میں کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں اور کیا ان کی جانکاری تھی دین کے معاملے میں، زندگی بھر وہ کون سا علم حاصل کرتے رہے، اور جب اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو دعوت کا میدان کیسے پکڑ لیا. جس کو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا اچانک کیسے وہ دعوت کے میدان میں آ گئے دینی معاملے میں. انہوں نے پوری بچپن سے لے کے جوانی تک 30-35 سال تک وہ جو ہے انگلش تعلیم انہوں نے حاصل کی، ڈاکٹری میں وہ رہے، کلینک بھی چلائی، اور جب وہاں سے ناکام ہو گئے تو کیسے چلے آئے ادھر ڈائریکٹ جو ہے قرآن حدیث کی باتیں کرنے لگے. کیسے جماعت اسلامی میں گئے، پھر اس کو کیسے چھوڑا، اپنی الگ تنظیم بنائی، پھر اس تنظیم میں کیسے تنظیم در تنظیم پیدا ہوئی جب ان کے لڑکے نے اس کو نہیں چھوڑا. پوری کہانی ہے، سمجھ رہے ہیں ان کی. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کبھی ملیے تو. وہ سب ہے، وہ پورا سمجھاتے ہیں بھائی بگ بینگ تھیوری کیا ہوتا ہے. میں بتایا نہ تھا وہ فلسفیانہ انداز میں سمجھاتے ہیں، وہ ہے، وہ سب مانتے ہیں. ان کے بیٹے نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے مرنے کے بعد کہ ہمارے والد اللہ ان کو معاف کرے ان دونوں نظریے پر ان کی موت ہوئی ہے، نظریے ارتقاء پر اور وحدت الوجود پر. ان کے بیٹے کی جو ہے ویڈیو موجود ہے. مرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ اللہ میرے والد کو معاف فرمائے، یہ ان کا دونوں عقیدہ تھا، دونوں نظریہ تھا. ہاں اس پر ان کی موت ہوئی ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے. ان کی بات مانو گے کہ کسی دوسرے کی بات مانو گے؟ وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا. ہاں وہ بات رہ گئی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو اگلے دن آپ سوال کیجئے گا، تھوڑا 2 منٹ میں اس میں بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یا محفوظ رکھیے سوال. روزے کی نیت سحر کے وقت کرنا ہے؟ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جو ہے پہلے دن آج ہی سے نیت کر لیں وہ مان لیا جائے گا، پورے اس مہینے کا کر لیں. اور آدمی سحری کھاتا ہے کس لیے کھاتا ہے؟ نیت ہی ہوتی ہے اس کی. آپ مسجد میں وضو بنا کر کے آتے ہو، نماز ہی کی نیت سے آتے ہو. نیت الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آ رہا ہوں. یہ سب کہنے والے دل میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارادہ ہے، دل کا ارادہ ہے. آپ کس ارادے سے نکلے ہو؟ آپ سحری کس ارادے سے کھا رہے ہو؟ 4 بجے جو ہے کوئی ناشتہ تو نہیں کرے گا نا، اس کو روزہ رکھنا ہے، اسی لیے وہ سحری کھا رہا ہے. تو آپ دل میں آپ نے سوچ لیا، بس وہی جو ہے نیت ہے. آپ نے سوچ لیا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھے ہو تو آپ یہی سوچ کے تو اٹھے ہو کہ میں سحری کھا رہا ہوں روزہ رکھنے کے لیے. تو آپ کا سوچنا جو ہے یہی ارادہ ہے، یہی نیت ہے. بس یہ ہے کہ مطلب یوں ہی بغیر ارادے کے کوئی کام آدمی کرتا ہے، بغیر نیت کے کچھ پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے، تو وہ غلط ہے. نیت ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے. آپ کو معلوم ہو کہ میں کس لیے مسجد میں آ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ میں سحری کس لیے کھا رہا ہوں. بس یہ ہے. زکوٰۃ کا 85 گرام سونا ہے، چاندی اگر سے